محرم الحرام کے حوالے سے میرے بھائیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2755، مشکات میں ہے 2039۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ یعنی محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے۔ اور پھر ابن عباس کا ساتھ ہی کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ جس طرح تہجد نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم اللہ کے مہینے کے روزے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ۔ اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم الحرام اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ فضیلت دی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئے ہیں، خصوصاً 10 محرم عاشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ میں بھی سیلیبریٹ ہوتا تھا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور یہود و نصارہ کے اندر۔ اور آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز ملے گی کہ بخاری مسلم میں تو صرف اتنا آیا نا کہ 10 محرم کے دن فرعون کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے واقعات عاشورہ 10 محرم کے دن ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی 10 محرم کے دن۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ اٹکی 10 محرم کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی 10 محرم کے دن۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعے کا ذکر بخاری مسلم میں ہے۔ اور پھر ہماری امت کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اس حوالے سے تکلیف دہ ایک یادگار دن بن گیا سیدنا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے 10 محرم 61 ہجری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کو ایام اللہ میں سے ایک یوم ڈکلیئر کیا ہے عاشورہ کے دن۔ قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنے ماننے والوں کو نصیحت کیجئے اللہ کے فیصلے کے بڑے بڑے دنوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن کون سے دن ہوتے تھے؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو نجات دیتا تھا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا تھا۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا۔ یعنی قوم سمود نے اونٹنی کو جو قتل کیا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ تو یہ بائی چانس یہ سب کے سب، اور اسی طریقے سے روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے، مجھے کوئی حدیث بورڈ میں نہیں ملی، کہ قیامت کا دن بھی جو ہے وہ 10 محرم کو قائم ہوگا۔ میرے بھائیو، محرم الحرام کی اسی اہمیت کے پیش نظر اجماع امت ہے اس بات پر کہ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے اپنے دور خلافت کے اندر مشورہ کیا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے یہ ہجرت کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے۔ یعنی نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ وہیں سے آپ کی ٹیک آف پوزیشن ہوئی تھی دعوت کے حوالے سے، اور اگلے 17 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، رومن پرشین امپائر گر گئی تھی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا رکھا جائے، جو اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن اس کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا۔ ہجرت والے سال کو تو پہلا سال لیا گیا، لیکن ربیع الاول کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا۔ اللہ کی نسبت کی وجہ سے حرمت والا مہینہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا قرار دیا گیا۔ اور یہ حضرت عمر کی ایک بہت بڑی ایک سمجھ لے خدمت تھی، اور سیدنا علی اور عثمان کے جو مشورے تھے کہ پھر پوری جو امت ہے وہ انہی تاریخوں کے اوپر کھڑی ہے۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر لڑی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کے اندر
غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، اور غزوہ حنین بھی 8 ہجری کے اندر، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے رومن امپائر کے خلاف، لیکن وہ پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے، جنگ ہوئی نہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام 1-1.5 سال کے بعد وفات پا گئے، اور پھر 14 ہجری کے اندر جنگ یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف، اور وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے، اور 14 ہجری میں ہی 3-4 مہینے کے بعد جنگ قادسیہ لڑی گئی پرشین امپائر کے خلاف۔ وہ تو پوری کی پوری امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور 2 سپر پاور جو صدیوں سے پوری دنیا پہ حکمران تھی وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، آندہ 1000 سال کے لیے آلموسٹ۔ یعنی وہ اس وقت جو زور لگا نا، وہ پھر 1000 سال تک اس کا پھر مسلمانوں نے پھل کھایا، یعنی محنتیں اس وقت ہوئی، بعد کے لوگ پھل کھاتے رہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، ہم جب بھی کسی یعنی صحابی کی بات کرتے ہیں سن وفات کی، تو ہم ہجری میں ہی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام سے شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن وفات 11 ہجری، سیدنا ابوبکر 13 ہجری، سیدنا عمر 23 ہجری 26 ذوالحجہ، یکم محرم نہیں، یہ جعلی گل ہے۔ آپ اندازہ کر، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ حضرت عمر کی بایوگرافی، تو 26 ذوالحجہ پتہ چلے گا آپ کو۔ اور یہ صرف پاکستان انڈیا میں یکم محرم منائی جا رہی ہے، وہ بھی کوئی 20-25 سالوں سے، باقی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یکم محرم ہے۔ یہ 10 محرم کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے ایک جعلی چیز گھڑی، میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا بھی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان 35 ہجری، سیدنا علی 40 ہجری، اور اسی طریقے سے آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے۔ اور پھر تابعین میں آ جائے، حسن بصری، ابن سیرین، یہ دونوں 110 ہجری میں فوت ہوئے، امام زہری 124 ہجری میں، امام جعفر علیہ السلام 148 ہجری میں، امام حنیفہ 150 ہجری میں، امام مالک 179 ہجری میں، امام شافعی 204 ہجری میں، اس کے بعد احمد بن حنبل 241 ہجری میں، امام بخاری 256 ہجری میں، اور اس کے بعد امام مسلم 261 ہجری میں۔ یہ کنٹینیوس آپ سب کچھ ہجریوں میں گنا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آج الحمدللہ 5 محرم الحرام 1440 ہجری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1430 سال گزر چکے ہیں، یعنی وہ آپ 11 ہجری تک وہ بھی شامل کر لیں، 10 سال ہی بنتے ہیں، 11 ہجری کے تو 1-2 مہینے تھے۔